أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ سٹی کے ایک اینڈ پہ ٹرین اسٹیشن تھا اور دوسرے اینڈ پہ پارلیمنٹ سینٹر جو تھی وہ بنی ہوئی تھی۔ تو جس سائڈ پہ ٹرین اسٹیشن تھا وہاں پر ایئرپورٹ کے لیے بھی ٹرینیں وہاں سے چلتی تھیں۔ تو عارف نے مجھے ریلوے اسٹیشن دکھایا کہ میں وہاں سے ایئرپورٹ جا سکتا تھا۔ ہم نے ٹرینوں کی ٹائمنگ وغیرہ بھی پتہ کر لی۔ عارف نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ پنجاب کے کسی علاقے سے تھا اور اس نے ماسٹر ایم اے تک کی ایجوکیشن حاصل کی تھی، اور کچھ عرصے پاکستان میں جاب کی، پھر بزنس کرنے کا خیال آیا تو اٹلی چلا آیا۔ اب وہ باقاعدہ پاکستان سے کچھ چیزیں اٹلی اور یورپ، اٹلی منگوا کر اور یورپ کے ایک دو ملکوں میں سیل کرتا رہتا تھا، اور تقریباً پچھلے 5-6 سال سے یہ کام کر رہا تھا۔ پاکستانی لوگوں سے اس کا کانٹیکٹ رہتا تھا اور ان کے مسئلے مسائل سے بھی آگاہ تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری کا تھا۔ بہت سے پاکستانی مشکلات حالات میں زندگی گزار رہے تھے۔ عارف نے میرے ساتھ کافی وقت گزارا، مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا تاکہ رات کا کھانا میں اس کے گھر میں ہی کھاؤں، لیکن اس کا گھر شہر سے 1-1.5 گھنٹے کی ڈسٹنس مسافت پہ تھا۔ اگرچہ ٹرین وہاں جاتی تھی لیکن راستے میں 2 جگہوں پر ٹرین چینج کرنی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اسے معذرت کر لی اور اس نے بھی زیادہ زور نہیں دیا۔ عارف مجھے میرے ہوٹل تک چھوڑنے آیا جو کہ ٹرین اسٹیشن سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا۔ میں وہاں کے لوگوں کے اخلاص پر بہت خوش ہوا تھا۔ میرے سارے سفر میں امریکہ میں میرے دوست ابرار کے پاس، پھر انگلینڈ میں جمیل اور اس کی فیملی کے پاس، اور پھر یہاں روم اٹلی میں مجھے بہت زیادہ پیار، محبت اور خلوص ملا تھا۔ اٹلی روم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود مسلمان ہونے کے ناطے انہوں نے مجھے بہت عزت سے نوازا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، اور ان کی جو میرے لیے پیار، محبت اور خلوص تھا، اور میرے لیے جو انہوں نے کچھ کیا تھا، میں ان کو ریٹرن کروں۔ لیکن میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیسے ریٹرن کر سکتا ہوں جو انہوں نے پیار، محبت اور خلوص میرے لیے شو کیا تھا۔ یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا، لہذا میں سب کے لیے خیریت اور سلامتی کی ڈھیر ساری دعائیں ہی کرتا رہا۔ اگلے دن شام کے وقت میری فلائٹ تھی، اس لیے دن میں بھی کچھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا، لیکن میں گھومنے پھرنے بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں ٹریفک جیم وغیرہ میں پھنس جاؤں اور پھر فلائٹ مس نہ کر دوں۔ یہی سوچ کر پہلے تو میں صبح دیر تک آرام کرتا رہا، پھر ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کے بیگ ہوٹل کے اسٹور میں رکھوا کر ایک مرتبہ پھر روم کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اور شہر کے ایک طرف ایک بہت بڑی پارلیمنٹ جیسے بلڈنگ ہے، اور اس میں بہت لمبے لمبے جو بلاکس ہیں، سٹون جو بنے ہوتے ہیں، سٹون بنے ہوئے وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ جیسے اگر آپ نے کبھی فلموں میں دیکھا ہو کہ روم اور اٹلی اور اس طرح کے جو اینشنٹ پرانے زمانے کے جو پارلیمنٹیرین سسٹم ہوتا تھا، اس میں بڑے بڑے لمبے لمبے ستون بنے ہوتے ہیں، بالکل ایگزیکٹلی۔ اٹلی ویسے بھی بڑا قدیم سٹی ہے اور کنٹری ہے، تو یہ چیز میں نے وہاں پہ دیکھی اور یہ بڑی گریسفل بلڈنگ مجھے لگ رہی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا بلڈنگ کے سامنے ایک بہت خالی سا جیسے سین ٹائپ ہے وہ بنا ہوا ہے، جس کے بیچ میں مڈل میں بالکل ایک فاؤنٹین، فوارہ لگا ہوا ہے۔ ٹورسٹ لوگ اس بلڈنگ کی سیڑھیوں پر بیٹھے فوٹوگرافی وغیرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ایک پارلیمنٹ جیسی بلڈنگ تھی، لیکن میں نے وہاں پر کبھی کسی سیکیورٹی وغیرہ کو نہیں دیکھا، کسی سیکیورٹی آدمی وغیرہ کو میں نے نہیں دیکھا۔ وقت گزارنے کے لیے یہ بہت اچھی جگہ تھی، کیونکہ اس عمارت کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر شہر کے ایک بہت بڑے حصے کا سینک نظارہ آپ کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر لوگوں کو دیکھا، جو کہ کبوتروں کو جو کہ ٹولیوں کی صورت میں جمع ہوتے تھے اور پھر پھر کر کے اڑ جاتے تھے، اور لوگ ان کو کچھ دانہ دن کا یا کھانے پینے کی چیزیں ڈال دیتے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کے ان لوگوں کو اور اس نظارے کو اور سٹی کے اس سائڈ کو میں دیکھتا رہا۔ موسم بھی بہت خوبصورت تھا اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ پھر ظہر کی نماز کا وقت قریب ہونے پر میں وہاں سے اٹھ کر پیدل چلتا ہوا مسجد تک پہنچ گیا، کیونکہ مسجد وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یہ وہی احاطے میں جہاں مسجد تھی، اس کا دروازہ بہت بڑا اور کافی پرانا تھا، شاید کوئی 100-200 سال پرانا وہ دروازہ تو ہوگا، لگتا تو ایسا ہی تھا، اور وہ شاید پچھلے کئی سالوں سے بند نہیں کیا گیا تھا، اور لگتا تھا کہ ایک ہی جگہ فکس ہو گیا تھا۔
میں نے ظہر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی اور ادھر ہی وہی لوگ بھی تھے جنہوں نے مجھے ہوٹل میں کمرہ لے کے دیا تھا۔ میں نے فرداً فرداً سب کا شکریہ ادا کیا اور انہیں بتایا کہ میں اب ایئرپورٹ جا رہا تھا۔ ان سب نے مجھے گلے لگا کر اچھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب میری منزل حرمین شریفین تھی، جس سے وہ سب اور بھی بہت خوش ہوئے۔ عارف بھی ادھر ہی تھے، وہ میرے ساتھ ہوٹل آئے جہاں سے میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور پھر ہم ٹرین اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ اگرچہ میری فلائٹ شام کے وقت تھی، لیکن میرے خیال میں جتنی جلدی ایئرپورٹ میں پہنچ جایا جائے بہتر ہوگا۔ عارف نے بھی بڑے پیار سے مجھے رخصت کیا اور میں ایئرپورٹ سے اور میں نے اور مجھے کہا کہ میں جتنی جلدی ایئرپورٹ چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہوگا، کیونکہ اٹ از سیف ٹو بی ایٹ دی ایئرپورٹ اینڈ ویٹ فار دی فلائٹ، بجائے اس کے کہ آپ لیٹ پہنچیں اور فلائٹ مس نہ کر دیں۔ تو 2-3 گھنٹے یا 4 گھنٹے پہلے ادھر جا کے ویٹ کرنا اس زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر میں عارف سے ملنے کے بعد وہاں پر ایئرپورٹ جانے والی ٹرین میں سوار ہو گیا۔ ٹرین اگرچہ تقریباً بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ ٹرین تقریباً 40 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ ٹی وی اسکرین پر میری فلائٹ کا ٹائم آ رہا تھا، جو کہ ابھی بھی تقریباً 4-5 گھنٹے کے بعد کا تھا۔ میں اپنے ٹرمینل میں جا کر بیٹھ گیا۔ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور پھر بورڈنگ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ میری فلائٹ جدہ کے لیے تھی، لیکن پہلے اسے دبئی رکنا تھا۔ ادھر ہی ایئرپورٹ پر میرے ہی ٹرمینل پر کچھ پاکستانی بھی تھے، وہ اسی فلائٹ سے دبئی سے پاکستان جا رہے تھے۔ ان میں سے 2 نے مجھے اپنا کچھ سامان اپنے سامان کے ساتھ بک کروانے کی درخواست کی۔ یہ میرے لیے عجیب بات تھی، اگرچہ میں خود بھی اس قسم کے واقعے سے کوالالمپور ایئرپورٹ سے سنگاپور جاتے ہوئے زیادہ سامان ہونے کے واقعے سے گزر چکا تھا، لیکن پتہ نہیں میرا دل روم کے ایئرپورٹ پر ان پاکستانیوں کا فالتو سامان اپنے سامان کے ساتھ بک کروانے کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ ایک تو بڑی وجہ یہ تھی کہ میں پاکستان ڈائریکٹ نہیں جا رہا تھا اور ان کی فلائٹ جو تھی وہ ڈائریکٹ پاکستان جا رہی تھی، تو انہوں نے جو بھی سامان بک کروانا تھا وہ وہاں سے پاکستان کے لیے بک کروانا تھا۔ تو میرے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ میں ان کا سامان اپنے ساتھ بک کرواؤں، کیونکہ مجھے تو دبئی سے فلائٹ جو ہے وہ جدہ کے لیے لینی تھی۔ تو اس پاسبلٹی کی وجہ سے میں نے ان کو بتایا کہ میں آپ کا سامان اپنے سامان کے ساتھ بک نہیں کروا سکتا۔ جب انہوں نے میری بات سنی تو وہ ایک دم سے حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے اور وہ تقریباً مجھ سے لڑنے ہی لگے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیوں ہمارا سامان آپ کے ساتھ بک نہیں کروا رہے؟ میں نے انہیں بتایا جی کہ میری ڈائریکٹ فلائٹ پاکستان میں نہیں ہے، بلکہ میں تو جدہ کی طرف جاؤں گا، تو آپ کا سامان آپ مجھے اپنا سامان جدہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر تھوڑی سی، لیکن ان کی بات ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں رہی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کا سامان اپنے سامان کے ساتھ بک کر لوں، لیکن اگر میں ان کا سامان اپنے سامان کے ساتھ بک کر کے اور اپنے ساتھ جدہ لے جاتا تو پھر ان کو اور بھی ان کو پرابلم ہوتی۔ لیکن میں نے ان کو سمجھانے کے باوجود بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، وہ بس یہ چاہ رہے تھے کہ میں کسی طریقے سے ان کا سامان اپنے سامان کے ساتھ بک کروا لوں، اور وہ تقریباً مجھ سے لڑنے لگے جی کہ میں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ ان لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ جی دبئی میں دبئی جا کے وہ پاکستان چلے جائیں گے اور میں جدہ کی طرف چلا جاؤں گا، تو پھر سامان تو پھر میرے ساتھ ہی جائے گا نا جدہ، کیونکہ جب یہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کا سامان جو ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن تک بک کر لیا جاتا ہے۔ درمیان میں وہ آپ بہت کم ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں اگر رک رہے ہیں اور زیادہ سٹے ہے تو وہ پھر آپ سامان وہاں سے لے کے پھر دوبارہ دوسری فلائٹ میں اس کو بک کرائیں، لیکن ان میجورٹی کیسز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائنل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہیں تک کا سامان بک کروا دیا جاتا ہے۔ تو میرے لیے پاسبل نہیں تھا کہ میں ان کا سامان اپنے ساتھ بک کرواتا، کیونکہ میری فائنل ڈیسٹینیشن اس فلائٹ میں جدہ کی تھی، تو ان کا سامان میرے ساتھ جدہ میں چلا جاتا تھا۔ اب یہ اتنی سمپل بات بھی ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی، تو بہرحال میں نے یہی سوچا کہ خاموش ہی رہا جائے تو بہتر ہے، اور وہ اپنے انداز میں بڑ بڑ کرتے رہے یا بولتے رہے، لیکن ظاہر ہے کہ میں مطلب اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ میں ان کا سامان رکھ سکتا یا لے سکتا۔ سب دوسری بڑی بات یہ تھی کہ ان نون لوگ تھے، اب مجھے کیا پتہ کہ ان کے سامان میں کیا کیا چیزیں تھیں اور کیا چیزیں نہیں تھیں، تو اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے مجھ سے تقریباً لڑنے کے انداز میں پوچھا کہ میں کیوں ان کا سامان اپنے سامان کے ساتھ بک نہیں کروا رہا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ٹی وی دیکھ دیکھ کے لوگ محتاط ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں، تو میں نے کہا کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ محتاط رہا جائے؟ پھر میں نے اپنی بورڈنگ کروائی اور پلین کی طرف چل پڑا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، UAE، دبئی کا
پلین جو تھا اور ان کی سروس ٹاپ کلاس کی تھی. دبئی شاید دو تین گھنٹے کا اسٹے تھا. اس کے بعد میری فلائٹ جدہ کے لیے روانہ ہونی تھی. میں نے پلین میں ہی احرام باندھا اور پھر ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی پلین میں ہی احرام باندھا. مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کے لیے پہلی مرتبہ جا رہا تھا. جدہ ایئرپورٹ پر جب ہماری فلائٹ نے لینڈ کیا تو امیگریشن آفیسر نے مجھے روک دیا اور ایک سائٹ پر بیٹھ جانے کے لیے کہا. میں حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیوں روکا اور سائٹ پہ بیٹھنے کے لیے کیوں کہا گیا تھا، لیکن کوئی سوال پوچھے بغیر میں ایک سائٹ پر ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد ایک پوری فیملی جس میں 2 میاں بیوی اور 3 بچے تھے، ان کو بھی اسی طرح ایک سائٹ پہ کھڑا کر دیا. ہم سب نے احرام باندھے ہوئے تھے. جب امیگریشن والے سب پیسنجرز کو فارغ کر چکے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے. میں انگلش میں بات کر رہا تھا، وہ عربی زبان بول رہے تھے، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایک پی آئی اے کا سٹاف آدمی وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ہماری امیگریشن والوں سے بات کروا دو. تو انہوں نے ہمیں کیوں روکا ہے، تو اس نے پی آئی اے کے سٹاف نے آدمی نے جو کہا مجھے اس پہ یقین نہیں آیا. اس نے کہا کہ چونکہ آپ نے پی آئی اے سے ٹریول نہیں کیا اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر وہ مجھے حیرت میں ڈوبا ہوا چھوڑ کے آگے چلتا بنا. عجیب اتفاق تھا کہ میرے ساتھ جس فیملی کو روکا گیا تھا وہ افغانی تھے، لیکن وہ بھی آسٹریلیا ہی میں رہتے تھے، آسٹریلیا سے ہی عمرہ ادا کرنے آئے تھے. بعد میں ایک انگلش بولنے والے عربی سے پتہ چلا چونکہ ہمارا کوئی کفیل نہیں تھا جو کہ ہونا لازمی تھا، اس لیے ہمیں روکا گیا تھا. امیگریشن والے ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے کفیل کو لے لیں جو کہ فی بندہ شاید 1000 ریال لے گا اور ہمیں عمرہ کروا دے گا. لیکن ہمارا کہنا تھا کہ ہمیں کفیل کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمیں کیمبرا آسٹریلیا میں سعودی ایمبیسی کے لوگوں نے ویزا دیتے وقت بتایا تھا کہ ہمیں کفیل کی ضرورت ہے. تو امیگریشن والے کہہ رہے تھے کہ اگر کفیل نہیں لینا تو واپس چلے جائیں. ہم نے احرام باندھے ہوئے تھے، واپس کیوں جاتے بغیر عمرہ کیے. پھر افغانی نے ان سے کہا کہ کوئی پاکستانی کفیل جو کہ اردو بول سکتا ہو اس کو بلوائیں. یہ بات امیگریشن والوں نے مان لی اور ایک پاکستانی کو بلایا. اس نے بھی آتے آتے تقریباً 1 گھنٹہ لگا ہی دیا. اور پھر جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ فارم بھر دیں اور 500 ریال فی بندہ دے دیں تو وہ ہمیں امیگریشن سے باہر نکلوا دے گا اور ہم اپنے طور پر عمرہ کی ادائیگی کر سکتے تھے. لیکن جب ہم نے سعودی عرب سے واپس جانا ہو تو ہمیں اس کو دوبارہ کال کریں اور اس کو بلوا کر ایئرپورٹ پر، پھر وہ ہمیں امیگریشن سے کلیئر کروائے گا، پھر ہی ہم ایئرپورٹ سے واپس اپنے کنٹری جا سکتے تھے. تو اس طرح کی باتیں کرتے ہی وہاں پر ہمارا کافی ٹائم بھی لگ گیا اور پھر ظاہر ہے کہ بوریت بھی ہوئی اور دل میں جو جذبات اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ پاک کی زیارت کرنے کے تھے، وہ ان کو جو ہے نا وہ اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ وہاں کے امیگریشن کے لوگوں نے افیکٹ کیا. لیکن جو میرا جذبہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جانے کا، وہ ویسے کا ویسا ہی تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے، میں اس سے بات جو ہے نا آپ کو اور آگے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ سعودی عرب میں میرا جو اسٹے تھا اس میں میرے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے. تو کائنڈلی آپ ایسے کریں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. اوکے، سبسکرائب جو ریڈ بٹن ہے اس کو پریس کریں تو سبسکرائب ہو جائے گا. گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن میری نیکسٹ ویڈیو کی مل جائے گی. اور یہ جو انگوٹھا بنا ہوا ہے اوپر کی طرف اور اس کو پریس کریں گے تو یہ لائک بن جائے گا. ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم.